نبی پاک علیہ السلام نے ہماری توجہ دلائی. حضور فرمانے لگے فتنوں سے پہلے پہلے نیکی کر لو، ورنہ وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہاری چھتوں پر فتنے اس طرح گریں گے جس طرح رات کے ٹکڑے گرتے ہیں. حضور فرمانے لگے حالت یہ ہوگی کہ بندہ صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا. بخاری میں موجود. اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے دین بیچ دیں گے. جلدی جلدی نیک اعمال کر لو، وقت کو سمجھ لو، جلدی سے خیر کٹھی کر لو. جوانی ہے تو زیادہ کام کر لو، ہمت ہے تو زیادہ کام کر لو، صحت ہے تو زیادہ کام کر لو، توفیق ہے تو زیادہ کام کر لو، لیکن ٹال مٹول نہ کریں، وقت کو ضائع نہ کریں. آپ کل پرسوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خادم کہنے لگا حضور آپ کی صحت ٹھیک نہیں، یہ کام کل نہ کر لیں. تو آپ فرمانے لگے بیٹا تیری بات تو ٹھیک ہے، پر جو کام کل کرنے ہیں وہ پھر کب کریں گے؟ آج والے تو کل کر لیں گے تو جو کل والے ہیں. فرمایا پھر تو کل والے پرسوں پہ چلے جائیں گے تو میں ایک دن ہر چیز کو لیٹ نہیں کر سکتا. وقت کی رفتار کو سمجھو میرے بھائی، آپ غور فرما لیں. بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے دین کا کام کیا جدید تقاضوں کے مطابق، وہ آگے نکل گئے، اور جو وہی اسی روایتی ماحول کے اندر رہ گئے وہ ختم ہو گئے. آپ کو تقاضے سمجھنے، حالات سمجھنے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، آپ جدید ہو گئے ہیں، آپ کے مزاج میں جدت آ گئی ہے، فلاں کام آپ نے بڑا جدید کر لیا ہے، فلاں عنصر بڑا نوکھا ہے آپ کے ہاں. تو میں کہا کرتا ہوں حضور کے زمانے میں تلواروں سے جہاد ہوتا تھا. وقت بدلا کہ نہیں؟ اب لوگوں نے ایٹم بم بنا لیا، بم آتا ہے اس کے ساتھ بندہ آتا ہی نہیں، وہ تباہی مچا کے چلا جاتا ہے. تو مجھے بتائیے اب اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ تو ثابت ہی نہیں حضور سے، میں تو تلوار سے جہاد کروں گا، تو آپ اس کی بات کو تسلیم کریں گے؟ وہ کہ جی حدیث میں تو تلوار لکھی ہے. تو آپ اسے کہیں گے وہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس تلوار کا ہی ترجمہ آج کل بندوق ہے، اسی کا ترجمہ آج کل یہ ہے. آپ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سطحی باتوں میں وہ جی بزرگ ہمارے یوں کہتے تھے. بھئی بزرگوں کی ہر خیر والی بات کو آپ سمجھیں، لیکن ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے جو پیدل حج کرنے جاتے تھے، پھر گھوڑوں پہ جاتے تھے، پھر گاڑیوں پہ جاتے، پھر جہاز آیا ہے. آخیا کسی بزرگ نے کہ نہیں میں ان پیدل جانا ہے؟ بولو، سہولت آ گئی ہے نا. تو آپ تقاضوں کو سمجھیں. جو لوگ تقاضوں کو نہیں سمجھتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کا ماحول اور طرح کا ہو جاتا ہے. جلدی جلدی خیر کر لیں، جلدی جلدی، ٹال مٹول نہ کریں، کل کروں گا، پرسوں کروں گا. وقت کی رفتار، وقت کی تیزی، اس کو آپ سمجھ لیں. وقت تیزی سے گزر رہا، ہمارے ہاتھ سے بڑی ساری چیزیں نکل رہی. اگر ہم ٹال مٹول کریں گے غور کرنے میں اور سمجھنے میں اور مشورے کرنے میں، کچھ لوگ بہت ہی مشورے کرتے ہیں، وہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. مشورہ بھی ایک آدھی کافی ہوتا ہے. اور فیصلہ کریں آپ ساری زندگی مشورے کرنے اور آگے کی طرف بڑھیں. صحیح بخاری میں موجود ہے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو عصر کی نماز پڑھائی، اور نماز مکمل کر کے محبوب تیزی سے اٹھے اور تیزی سے اپنے حجرہ نور میں تشریف لے گئے. تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے روٹین میں یہ منظر کبھی نہیں دیکھا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو میرے نبی سے بڑا ماہر نفسیات بھی کوئی نہیں. جو بات لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے وہ محبوب فوراً بھانپ لیتے ہیں. خیال آیا مسلمان نیک اور بد پہچان جاتے ہیں، اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. حضور فرمانے لگے تم پوچھنا چاہتے ہو میں اتنی تیزی سے کیوں گیا ہوں اور پھر اتنی تیزی سے واپس کیوں آیا ہوں؟ یا رسول اللہ یہی پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو کریم فرمانے لگے نماز مکمل کر کے مجھے خیال آیا کہ وہ گھر میں جو آج سونا آیا تھا وہ سارا میں نے بانٹ دیا، ایک ٹکڑا، ایک ڈلی سونے کی پڑی رہ گئی ہے. تو میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ شام آ جائے اور میرے گھر میں مال پڑا رہے. صدقہ کرنا ہے تو پھر ذرا وقت پہ کر دوں، دینا ہے تو پھر ذرا ٹائم پہ دے دوں. اللہ کے حضور کچھ پیش کر، یہ بخاری میں موجود. آپ انتظار کرتے رہتے ہیں، کل آنا، پرسوں آنا، ترسوں آنا، ٹھہر کے آنا. بھئی آپ کس چکر میں؟ خیر کرنی ہے تو بار پھر کر گزریں. پھر آپ کسی چیز کا انتظار. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تعریفیں ہوتی ہیں ممبروں پہ، ذکر ہوتا ہے. 39 سال عمر پائی ہے انہوں نے، پورے 40 نہیں. عدل، انصاف، محنت، تلاوت قرآن، درود پاک،
یعنی اتنا ان کا درود پاک پسند تھا کہ اگر وہ نہیں پڑھتے تو حضور کسی بزرگ کی خواب میں آ کے کہتے ہیں اسے کو پورا پڑھا کر، تیرا پڑھنا بڑا پسند ہے۔ عمر کتنی پائی؟ 39، پورے 40۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث آپ دیکھیے، ایک ذخیرہ ہے، وہ گورنر بھی رہے، انہوں نے قرآن مجید کی تعلیمات بھی دیں، انہوں نے احادیث بھی روایت کی۔ عمر کتنی پائی؟ 37 سال۔ 37 سال۔ آپ تاریخ تو دیکھیں، آپ کتابیں تو کھنگالیں، لوگ آئے وقت پر کام کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، ان کے اثرات قیامت تک رہیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کے پاس وصیت کرنے کے قابل مال ہونا کہ اس نے اللہ کے راستے میں دینا ہے، یہ بیٹی کا ہے، یہ بیٹے کا ہے، یہ فلاں کا ہے، فرمایا اسے چاہیے کہ 2 راتیں بھی کبھی اس طرح نہ گزارے کہ اس کی وصیت تیار ہو کے پڑھی نہ ہو، لکھا ہوا ہو سارا لین دین، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ زندگی کا کیا پتہ ہے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت لکھی ہوئی تھی اور ان کے تکیے کے نیچے ہوتی تھی، یہ اتنے دینے ہیں، یہ لینے ہیں، اگر اس میں سے کوئی تبدیلی آتی تو کاٹ دیتے، یہ کام کر دیا، یہ رکھنے والا، تیاری کر کے رکھیں، کسی وقت بھی بلاوا آئے گا، جانا ہے، اس کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ٹال مٹول کا کیا مطلب ہے؟ کل کریں گے، پرسوں کریں گے، دیکھ لیں گے، انشاءاللہ ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ او بھائی کب؟ کس وقت؟ آخر کوئی ٹائم تو آئے جب ہم تبدیل ہو جائیں، ہم فیصلہ کر لیں کہ بس بھئی اب، اور ہم نے لوگوں کو فیصلے کرتے دیکھا ہے، لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بس بھئی اب نیکی کا کام کرنا ہے، حج کرنے چلے گئے، پھر ہم نے دیکھا ہے انہوں نے سارے برے دوست بھی چھوڑے، بری مجلسیں بھی چھوڑیں، 5 وقت اللہ کے گھر میں اذانیں بھی پڑھی، ان کے حلیے بھی بدلے، کردار بھی بدلے، باتیں بھی بدلی، سوچیں بھی بدلی، ان کے اندر تبدیلیاں آئیں، انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا، فیصلہ جو کر لیا۔ اور کئی ایسے ساری زندگی گزر گئی، حضرت میری استقامت کی دعا کر دیں، بھئی آپ کھڑے تو ہوں کسی جگہ پہ، آپ مضبوط تو ہوں کسی جگہ پہ، آپ ٹھہریں تو صحیح، آپ رکے تو صحیح، آپ وقت کے تعین کو سمجھیں۔ یہ ہمارے ساتھ گجرات ہے، حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ، ساری زندگی حضرت نے جمعہ پڑھایا ہے، کو 50 سال کے لگ بھگ۔ وہ جب الحمدللہ کہتے تھے نا، الحمدللہ، تو لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے کہ 1 بج گیا ہے، اوپر والے سپیکر چلا کرتے تھے۔ مفتی صاحب کا الحمد اس وقت ہوتا تھا جب ساری زندگی لیٹ نہیں ہوئے۔ یا ہمارے نوجوان علماء ہیں، میں بس آیا، میرا بس وضو رہ گیا، میں بس 10 منٹ آیا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو وقت کی رفتار کا ہی نہیں پتا، آپ سمجھتے نہیں کہ ٹائم، میں 1 منٹ میں 1 منٹ میں تو 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی جا سکتی ہے، پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ کیا سمجھتے 1 منٹ کو یہ ضائع ہے؟ وہ ہمارے ایک مفتی صاحب سے تو لوگ ان سے کہا کرتے تھے مفتی صاحب گل نہیں سنتے، میں کہا مثلاً کی کہندے نے تفصیل نہ دسو، جڑا میرے نال کام ہے نا وہ دسو۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں شاہ صاحب، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں کہ نعت خانہ نعت پڑھنے لگا تو تشریح کرنی شروع کر دی اس نے، تو کہنے لگے سانو سمجھا نا، سانو سمجھے تو سنا، ازی آپ ہی سمجھ جائیں گے، سانو سمجھا، وقت نہ تو 1 گھنٹہ پورا نہ پڑھ، تو سمجھا نہ، تو سنا اگر کچھ آتا ہے تو۔ بھئی آپ اپنی زندگی، کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں مسئلہ پوچھنے ہیں، شرعی مسئلہ، وہ ہمیں سمجھانے لگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں نے طلاق نہیں دینی تھی، مجھے نہ اس طرح کر کے امی نے بات سنائی، پھر اس طرح بہن نے کہا، پھر اس طرح مجھے اس کے رشتہ داروں نے کہا۔ بھئی آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں، آپ بات بتائیں کہ آپ نے فتویٰ کس جملے پہ لینا ہے، سمجھائیں نہیں آپ کو کسی نے بھی چڑھایا، کچھ بھی ہوا، جب آپ نے 3 دفعہ کہہ دیا طلاق تو طلاق ہو گئی۔ آپ سامنے والے کا بھی وقت نہ ضائع کریں اور اپنا بھی وقت ضائع کریں، آپ چیزوں کو سمجھیں۔ ہم وقت کو ضائع کرنے کے بادشاہ ہیں، تو میرے عزیز وقت کی رفتار کو سمجھ لیں۔ بخاری میں موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں احد کا میدان تھا، ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے، حضور کی بارگاہ میں آ کے انہوں نے فٹافٹ سوال پوچھا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر میں اس جنگ میں شہید ہو گیا تو کہاں جاؤں گا؟ تو حضور فرمانے لگے جنت میں۔ فرماتے ہیں کھجور ان کے ہاتھ میں تھی یا کچھ منہ میں تھی، انہوں نے نکال کے پھینک دی، تلوار لی اور میدان میں گھس گئے، شہادت ہو گئی۔
گویا انہوں نے اتنی بھی دیر نہیں کی جتنا ٹائم کھجور کھانے میں لگتا ہے، بخاری میں موجود ہے۔ بھی کھجور کھانے کا ٹائم بھی کیوں لگائیں؟ شہادت جو سامنے پڑی ہے، سامنے نظر آ رہی ہے، تو دوڑ کے جائیں شہادت کو قبول کریں۔ اب کھجور کھانے کا بھی انتظار کیوں کریں؟ لیکن یہاں حال یہ ہے کہ حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے وہیں بیٹھ گئے۔ چلو اپنی بولی جی شعر کہہ لینے، مثال دے لینے، جنہیں لائی گلی، او بھائی تو ذرا ٹھہر جا، تو وقت کے تناظر کو سمجھ، حالات کے تیور کو دیکھ۔ اب تیرا ٹائم نہیں ہے کہ تو کبھی ادھر نکل جائے، کبھی تو سیر کرنے چلا جائے، کبھی تو دوستوں کے ساتھ کھانے کھانے چلے جائے، کبھی تو کہے۔ اتنا کہاں ٹائم ہے کہ بندہ فرمائشیں کرتا پھرے، یہ میں نے کھانا ہے، یہ میں نے پہننا ہے، یہ میں نے ڈیزائن دے کے کپڑا سلوانا ہے۔ اتنا ٹائم زندگی میں کہاں ہے؟ آپ چیزوں کو سمجھ لیں، وقت ہے کام کا، اور کام کرنا ہی ضروری ہے۔ اپنے حصے کی ڈیوٹی جلدی سے سر انجام دینا ضروری ہے۔ 63 سال عمر پائی ہے میرے نبی کریم نے ظاہری، اور 40 سال کی عمر میں محبوب نے اعلان نبوت کیا ہے۔ 23 سال صرف حضور نے دین کا کام کیا۔ کتنا؟ یہاں میری طرح کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے 25 سال ہو گئے واز کہتے ہوئے، 40 سال ہو گئے۔ 23 سال میرے محبوب نے دین کا کام کیا ہے، اور اس طرح کر کے محبوب نے دین کا جھنڈا لہرایا ہے کہ پوری دنیا میں عقیدہ توحید کے علم کو بلندی عطا فرما دی۔ 10 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی اسلام کی جب سرکار نے وصال ظاہری فرمایا، اور معمولی سا نقصان جنگوں میں ہوا، صرف 14 صحابہ شہید ہوئے تھے بدر میں، کوئی لمبے چوڑے نقصانات نہیں۔ آپ ہر وقت کام کا مزاج بنائیں، ہر وقت ڈیوٹی کی طبیعت بنائیں۔ سارا دن محبوب تبلیغ کرتے، سارا دن کافروں منافقوں کی سازشیں ہوتی، جنگوں کی تیاری ہوتی، حضور لوگوں کو روانہ کر رہے ہیں، جہاد کے لیے بھیج رہے ہیں، اور پھر 11 ازواج مطہرات ہیں کاشانہ نور میں، 4 بیٹیاں ہیں، ان کی اولادیں، صحابہ کی تربیت ہے، اتنے سارے مصروفیت کے کام میرے کریم کرتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں زمانہ سو جاتا اور مدینے والے محبوب تھوڑی دیر بستر میں آرام کرتے، پھر اٹھ کے مصلی بچھا لیتے، اور اتنی دیر تک نماز پڑھتے کہ مقدس قدموں میں میں نے ورم دیکھے۔ ہم کہاں ہیں؟ 2 گھنٹے موبائل، 4 گھنٹے کے کھانے، بازاروں میں گھوم کے لباس پسند کرنا۔ یہ وہ امت کر رہی ہے جس نے ابھی اتنے ارب لوگوں کو مسلمان کرنا ہے، جن کے ابھی ڈھیر سارے لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن مجید نہیں پڑھنا آتا، جن کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ دین کے بنیادی مسائل کیا ہیں، جن کو یہ غور نہیں ہے کہ ہم نے بہت سارے غریبوں کی مدد کرنی ہے، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کے لیے کام کرنا ہے۔ تو بھائی یہ جو ہمارے ہاں رواج پڑا ہے وقت کو نہ پہچاننے کا، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میں آپ کو بڑے درد سے، آپ میرے اپنے ہیں، بڑے درد سے ایک بات کہتا ہوں، میرا کئی دفعہ بڑا دل کرتا ہے کچھ کام کرنے کو، کچھ مزارات پہ جانے کو، کچھ پرانے دوستوں سے ملنے کو، لیکن جب میں تقابل کرتا ہوں نا زیادہ ضروری کیا ہے، تو پھر میں اپنی خواہش کو کچل دیتا ہوں اور اپنی ڈیوٹی کو کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ آپ کی خواہشیں ہوتی ہیں، اب یاد نہیں ہے مجھے، سالوں بیت گئے کہ کبھی مسلسل 6-8 گھنٹے کی نیند لی ہو، یاد نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کا کوئی مشن ہے، جب آپ نے کوئی مسئلے 2 ہی تھے، عمر بھر حل نہ ہوئے، نیند پوری نہ ہوئی، خواب مکمل نہ ہوئے، آپ کو جب کوئی کام کرنا ہے، پھر میرے بھائی آرام پسندی، آرام طلبی، آپ کاہل ہیں، آپ سست ہیں، آپ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ اگر آپ اٹھتے ہی نہیں ہیں، بیدار ہی نہیں ہوتے، سب کچھ ہو جاتا ہے، سارے کام درست ہو جاتے ہیں، خدا را اپنے اس وجود کو بیکار نہ کریں، اس سے کام لیں، کسی ڈیوٹی لگائیں۔ چڑھتی جوانی کسی کام کی نہیں اگر یہ چارپائی پہ لیٹی ہے، آپ کی صلاحیتیں، سوچ کسی کام کی نہیں اگر آپ ہنسنے والی ویڈیوز دیکھ کر وقت ضائع کرتے، آپ کا یہ سارا سمجھداری کسی کام کی نہیں اگر آپ کو صرف گھومنے کا، آنے جانے کا، تصویروں کا، کھانے کھانے کا، سیاحت کا صرف شوق، کسی کام کا نہیں۔ وقت کو دیکھیں، وقت کی رفتار کو دیکھیں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، اپنی ڈیوٹیوں کو بر وقت سر انجام دیں، اللہ کی
लगाई हुई ड्यूटियाँ, नबी करीम अलैहिस्सलाम के बताए हुए इरशादात, हमारा सिला रहमी का माहौल, रिश्तेदारों से खैर करना, दोस्तों के काम आना, बच्चों की तरबियत करना, जो मुमकिन है उसको करते चले जाएं। आप महसूस करेंगे ज़िंदगी किसी काम लग गई है, वरना ये बेकार हो जाएगा, आपका जिस्म चलेगा नहीं। ये आप महसूस करेंगे कि जिस्म जो है ये बिल्कुल बेकार होता जा रहा है। क्या कहते थे हमारे पुराने लोग, जे मैं बह गया तो फिर मैं बह ही गया। तो भाई चलते रहें, हिम्मत करें, जद्दोजहद करें। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं सख्त गर्मी थी मदीना मुनव्वरा में, सब लोग अपने किवाड़ अंदर से बंद करके आराम कर रहे थे। मुझे कोई मजबूरी बनी, सख्त दोपहर थी, ज़ोहर के बाद का वक्त था, तो मैं अपने घर की छत पे चढ़ा। तो मैंने दूर से एक बूढ़े आदमी को 2 ऊँट हाँकते हुए देखा। तो मैंने कहा यार इसने समझा होगा चरागाहें खाली हैं, लोग असर के बाद ऊँट लाते हैं मगरिब के करीब चराने को, तो मैं चरा लूँ। इसको समझना चाहिए था इतनी सख्त धूप में ये आदमी ऊँट चरा रहा है, गौर करना चाहिए था। फरमाते मैंने कहा इसे समझाता हूँ। मैं सीढ़ियों से उतर के नीचे आया, जब तक वो शख्स भी मेरे पास आ गया। कहते हैं वो करीब आए तो मैं कांप गया, ये कोई आम आदमी तो नहीं, ये तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक हैं। फरमाते हैं मैं सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब गया। मैंने कहा महबूब पाक के खलीफा, इस वक्त दोपहर में जब हर आदमी अंदर आराम कर रहा है, आपको सुकून नहीं है, आप ऊँट हाँक रहे? दोस्ती भी थी ना, बेतकल्लफ़ी भी थी। तो कहते हैं हज़रत उमर फरमाने लगे, उस्मान बात तुम्हारी ठीक है यार, पर ये 2 ऊँट माले गनीमत के थे, मुसलमानों का माल है, किसी के ये भाग गए थे, इन्हें पकड़ने गया। तो मैंने कहा किसी गुलाम की ड्यूटी लगा देते। फरमाने लगे गुलाम सो रहा था, वैसे भी जिम्मेदारी गुलाम की नहीं मेरी है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी को भूल सकता, मैं अपनी ड्यूटी को भूल सकता। हमारे यहाँ तो हमने जान छुड़ा लिया बच्चों से, वो चले जाते हैं फलाने के साथ, हत्ता कि बच्ची भी चली जाती है फलाने के साथ कॉलेज यूनिवर्सिटी। क्यों जी? मैनू इतबार है। आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान वो लोग करते हैं जिन पर आप एतबार करते हैं। मैं अक्सर दोस्तों से कहा करता हूँ कि ये जुल्म न करो आप अपनी औलादों के साथ, आप थोड़ा सा खुद भी ख्याल फरमाएं, थोड़ी खुद भी तवज्जो करें, थोड़ा सा खुद भी आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। भाई वक्त पर सारे काम करें, वक्त की रफ्तार को समझें। मुझे क्या लेने दो, ये मुझे अपनी गलती का एतराफ़ कर लेने दो, मुझे मान लेने दो अपनी गलती। काफिर ने, मुशरिक ने, ईसाई ने, अंग्रेज़ ने वक्त की रफ्तार को समझा तो दुनियावी तौर पर मुसलमानों से आगे गुजर गया, और हमने वक्त की रफ्तार को नहीं समझा। हमने मेहनत और मुशक्क़त, मैं खानकाई आदमी हूँ, सूफिया तर्क दुनिया का सबक देते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, मुझे कहने लगे मेरी 2 फैक्ट्रियाँ, मैं एक बंद करना चाहता हूँ, अल्लाह ने बड़ा दिया हुआ है। मैंने कहा, फिर कहने लगे आपसे मशवरा करने आया हूँ। तो मैंने कहा मेरा मशवरा यह है कि तीसरी भी लगाओ। तो जाहिर है हैरान हुआ, वो कहने लगा जनाब हद हो गई, मेरा तो ख्याल था आप कहेंगे दुनियादारी कम करो। मैंने कहा आप अपने लिए फैक्ट्री बंद करना चाह रहे हैं कि मैं ज़रा आराम करूं, तो कितने बंदे काम करते हैं उस फैक्ट्री में? कहने लगा 250। तो मैंने कहा उन सब का रोज़गार बंद करोगे ना, उनको बेरोज़गार करोगे? आप इस तरह करो, एक और लगाओ ताकि 250 आदमी को और रोज़गार मिले। आप तो कहते सरदर्दी बड़ी है, तो मैंने कहा ले ना सरदर्दी, सरदर्दी लेने का ही तो मज़ा है, ये थोड़ा सा मुशक्क़त करनी पड़े, इसी का तो लुत्फ़ है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे और मौत की शक्ल में दिखला के तुझे जलवा यार ज़िंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। जीना औखा ही हो तो जीना मज़ेदार होता है। वो क्या बात हुई, हज़रत इधर सोए हैं, हज़रत उधर सोए हैं, कोई बात है करने वाली? आप मुशक्क़त करें ज़िंदगी में, जद वक्त को पहचानें, वक्त की रफ्तार को समझें, सुस्ती थोड़ी छोड़ दें। कुछ लोग ऐसे हैं जब भी पता करो आराम कर रहे होते हैं। मेहरबानी करें थोड़ा थोड़ा बेआराम भी रहना शुरू करें, थोड़ी थोड़ी आंखें खोलें, होश करें। हर वक्त की सुस्तियाँ ये इंसान को कमज़ोर कर देंगी, हर वक्त की नादानियाँ। किसी ने कहा था हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। तो ये ठीक नहीं है हर वक्त शुगल मेला, कभी तेरे अंदर दुख भी हो। इसलिए मेरे अजीज़
اپنے آپ کو وقت کی رفتار کو سمجھیں، جو ذمہ داریاں ہیں ان میں ٹال مٹول سے کام نہ لیں، کل کروں گا، پرسوں کروں گا، ترسوں کروں گا، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ تھوڑا سا نا وقت پہ، تھوڑا سا توجہ سے، تھوڑا سا آپ غور سے اپنے فرائض سر انجام دیں۔ آپ یقین کریں، آپ ڈیوٹی کر کے سوئیں گے نا تو مزہ بھی آئے گا، تھک کے سوئیں گے تو نیند بھی آئے گی۔ بستر پہ جائیں تب کہ جب پھر گرنے والے ہو جائیں، اس سے پہلے اپنے آپ کو بستر کا عادی نہ کریں، تھوڑا سا جان چھڑائیں، تھوڑا سا آگے کی طرف بڑھیں۔